سب سے پہلے تو ان تمام ممالک کے ایمان والے بھائیوں بہنوں کو مبارکباد کہ آج ان کا پہلا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس رمضان سے جو مطلوب ہے وہ ان کی زندگیوں میں وہ تبدیلی لائے، وہ انقلاب لائے، اور اب تک کی جو زندگیاں ہماری گزری ہیں ہمیں احساس ہو اس رمضان کے اختتام پر کہ ہم نے پہلے سے کچھ بہتر کام کیے ہیں۔ قابل احترام ناظرین، کچھ ممالک میں رمضان کل سے شروع ہونے جا رہا ہے اور آج ان ممالک میں پہلی تراویح ہوگی۔ بہت سارے مقامات پر ایک پارہ سوا پارہ ایسا قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی، سنی جائے گی۔ یہ ماہ القرآن ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ماہ القتال بھی ہے۔ اس میں پہلی جنگ اسلام کی لڑی۔ اب یہ قرآن اور قتال دونوں بظاہر ہم کو ساؤتھ اور نارتھ کی بات نظر آئے گی، بعض المشرقین نظر آئیں گے، لیکن سلسلے میں آخری کڑی جو ابتدا قرآن سے شروع ہوتی ہے اس کی انتہا پھر جا کر وہیں پر ہوگی۔ اس لیے کہ اقبال کا یہ شعر دین سمجھنے میں ہماری کافی مدد کر سکتا ہے، جس میں علامہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا: ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی بھی۔ تو یہ دراصل خیر اور شر کی جنگ کی ابتدا ہے، جو ہمارے جد حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی اور رہتی دنیا تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام جب دنیا میں بھیجا تو اس اپنے اوپر ایک ذمہ داری عائد کر کے بھیجا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 38 39 کے: قُلْ نَحْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا، اب تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ۔ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے آدم، تمہاری نسل میں بگاڑ آئے گا، شیطان کے وسوسوں سے، نفس کی خواہشات سے، دنیا کی رنگینیوں سے، اور جب آپ کی اولاد بگڑے گی ہم ان کی ہدایت کے لیے نبیوں کو، صحیفوں کو نازل کرتے رہیں گے۔ جو لوگ ان کی پیروی کریں گے نہ ان کو دنیا میں کوئی پریشانی ہے نہ آخرت۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو لوگ اس کا انکار کریں گے، اپنی مرضی سے، شیطان کے وسوسے سے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر زندگی بسر کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہمارے پیارے نبی، اللہ کے محبوب بندے، ان کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور اپنی ہدایتوں کا ایک جامع نسخہ قرآن مجید کی شکل میں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک زندہ معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ غور کریں تو آپ کو قرآن مجید کے مطالعے سے پتا چلے گا کہ جتنے پیغمبر آئے اور جن جن کا ذکر قرآن میں ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، عطا فرمائے تھے، وہ سارے معجزے صرف ان نبیوں کے، رسولوں کے ہاتھ میں کام کرتے تھے۔ وہ چیزیں ان کے ہاتھ میں تھی اللہ کے اذن سے۔ ان نبیوں کے جانے کے بعد کافی چیزیں دنیا میں رہ گئیں، لیکن ان چیزوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی عصا، جس کو وہ زمین پر ڈالتے فرعون کے دربار میں تو عصا بن جاتی۔
جس سے انہوں نے چٹان پر ضرب لگائی تو 12 چشمے پھوٹ رہے، جس سے انہوں نے سمندر پر ضرب لگائی تو سمندر پھٹ کر سوکھا راستہ بنا دیا، ایسے بے شمار۔ وہ لاٹھی اور وہ عصا بڑا طویل عرصہ بنی اسرائیل میں رہا، لیکن وہ کوئی پھر معجزہ دکھا نہیں سکا۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب کی شکل میں معجزہ عطا کیا ہے، یہ زندہ معجزہ ہمارے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو جاتے جاتے سونپا ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ تمہاری نجات اور تمہاری ہدایت کا راستہ بس اسی کتاب میں ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بے قرآن زیستن۔ اگر تم مسلمان بن کر ایک مسلم کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو ناممکنات میں سے کہ تم قرآن کے بغیر ایسی زندگی بسر کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو بڑی مضبوطی سے تھام لو، اور یہ چیزیں ہیں کتاب اللہ و سنت، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ بلکہ سیدھے سادے الفاظ میں اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید ایک تھیوری ہے جس کی بنیاد پر ایک پریکٹیکل معاشرے کو دنیا کے سامنے کھڑے کر کے بتانے والی ہستی حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی۔ جتنی تعداد میں پیغمبر اس دنیا میں، رسول نبی اس دنیا میں آئے ہیں، اتنی ہی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے حجت الوداع کے موقع پر صحابہ اکرام رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے، 1,24,000۔ اور یہ قرآن مجید مکمل طور پر بغیر کسی رتی برابر خامی، کمی یا اضافے کے آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ اس رمضان میں ہم اس سے کس طریقے سے استفادہ کر سکتے۔ میری پوری بھرپور کوشش یہ ہوگی کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ نے علماء کو سنا، فضلاء کو سنا، حکماء کو سنا، وہ اپنے اپنے علم کی نوعیت پر بات کریں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک طالب علم کا جو بنیادی ہدف، ٹارگٹ، گول ہوتا ہے، وہ امتحان میں کامیابی حاصل کرنا، چاہے وہ پاسنگ مارکس کیوں نہ ہو، وہ موجودہ کلاس سے ترقی کر کے نئی کلاس میں جائے گا۔ اور ہم اس دنیا سے اس قرآن پر اتنا بھی عمل کر لیں کہ منیمم پاسنگ مارکس ہمیں مل جائیں، ہم آخرت میں میدان حشر سے جنت میں چلے جائیں گے، چاہے وہ جنت میں ہم کو معمولی درجہ کیوں نہ ملے۔ یعنی ہم ایک عام انسان کا، مسلمان کا جو ہدف یا گول ہونا چاہیے کہ میں کسی بھی طریقے سے میرا رب مجھے وقنا عذاب النار، مجھے دوزخ سے بچا لے، ہم کو اے رب ہمارے دوزخ سے بچا لے۔ تو اس قرآن کا آج ہم پہلے پارے کا جب مطالعہ کریں گے، میری بھرپور کوشش یہ ہوگی کہ میں ایک عام کانسیپٹ جو مسلمانوں کے اور ایک لمبے عرصے تک خود میرے اپنے ذہن میں رہا، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال کر اس کو پریکٹیکلی پیش۔ میرا ذہن میں کانسیپٹ یہ تھا کہ سچے دل سے کبھی بھی توبہ کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے یبدل اللہ سیئات حسنات، تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں بدل دے گا، جنت میں چلے جائیں۔ لیکن جیسے جیسے میں قرآن مجید کی تفاسیر، تراجم پڑھتا رہا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث مبارکہ صاحب ستہ کا مطالعہ کرتا رہا، تو ایک بات بڑی کھل کر سامنے آئی کہ اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں کہ صرف بندہ کلمہ پڑھ کر جنت میں چلا جائے۔ یہ حدیث بالکل 100% صحیح ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہو اور جو زندگی میں ایک بار گواہی دے دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کب؟ انبیاء میدان حشر سے ڈائریکٹ جنت میں جائیں، صحابہ اکرام میدان حشر سے ڈائریکٹ جنت میں جائیں، لیکن ہم ظاہر نبیوں کا مقام اعلیٰ ہے، ان کے بعد میں صحابہ کا مقام آئے گا،
ہم تو 14ویں صدی کے لوگ ہیں، نہ ہمارے ایمان میں وہ پختگی ہے، نہ عمل میں وہ صالحیت ہے، تو پھر ہم کیسے اتنی آسانی سے جنت میں چلے جائیں؟ کیا ہمارے سامنے مثال ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں ہے، نماز فرض نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، انہوں نے کوئی فرض عبادت ادا نہیں، صرف عقائد تھے۔ ان بوڑھے اس جوڑے نے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھا تھا، اور انہیں اندازہ تھا کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں کہتے، اور آپ پورے عرب میں مشہور تھے صادق کے نام سے۔ ان کا دل ٹھک گیا، 360 بتوں کی موجودگی میں انہوں نے انکار کر دیا، بغیر کسی بت پر اعتراض تنقید کیے، کہ ایک ہی جملہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی تھی، دنیا والوں کو زمانے کے دعوت دی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی لائق پرستش معبود نہیں ہے، فلاح پاؤ گے۔ وہ ایمان لا دی، اور ان کو اپنی جان دینی پڑ، شہادت کا درجہ، پہلی شہادت ایک خاتون نے اور دوسری شہادت ایک مرد نے دی۔ نہ فرض میں 5 نمازوں میں سے ایک نماز ادا کی، نہ رمضان کے روزے رکھے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زکوٰۃ ادا کی، نہ حج کیا۔ اس کے باوجود وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں، جنت الفردوس، اس سے کہ یہ میرا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تھا۔ یا آل یاسر اسبرو، اسبرو آل یاسر ان موعدکم الجنہ۔ تو پتا چلا کہ بغیر نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عبادات کی ادائیگی کے بھی جنت مل سکتی ہے۔ چلیے آپ کہیں گے یہ تو مکی دور تھا، مدنی دور میں ایک مثال آپ کو جنگ احد کا موقع ہے۔ ایک صاحب مشرک تھے، میدان حشر میں، میدان احد میں آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، اگر میں کلمہ پڑھ لوں اور میدان میں جاؤں، جنگ کروں، شہید ہو جاؤں، تو مجھے کیا ملے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ وہ صاحب فوری ایمان لا دیے، وہ کچھ کھجور ان کے ہاتھ میں کھجور سے کھجور کھا رہے تھے، جب کھجور منہ میں ڈالنے لگے تو خیال آیا میں جنت میں جانے میں دیر کیوں کر رہا ہوں؟ انہوں نے کھجور وہیں پر چھوڑ دیے اور میدان میں گئے، وہ شاندار جنگ کی شہادت حاصل کر۔ اس کلمہ پڑھنے والے اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نے، جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، شہادت پالی، نہ ایک وقت کی نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ کوئی اسلامی طریقے پر عمل کیا، بس اللہ کے راستے میں اپنی گردن پیش کر دی اور وہ جنت میں چلے گئے۔ تو اس طریقے سے ہماری گفتگو چلے گی۔ میں یہ بتانے کی ایک طالب علمانہ کوشش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادات کا طریقہ سکھانے نہیں آئے، ہم کو کچھ رسومات بتانے نہیں آئے، کچھ عقائد کی تشریح کرنے نہیں آئے، بلکہ ایک انسان پیدا ہونے کے بعد جب شعور کے حالت میں پہنچتا ہے، وہاں سے لے کر اس کی موت تک وہ زندگی میں جو کام کرے، پتھر ڈھونے والا، جھاڑو دینے والا، معمولی سا آدمی ہو یا ٹاپ لیول کا کسی حکومت کا ذمہ دار ہو، حکمران ہو، وہ زندگی کیسے بسر کرے کہ آخرت میں اللہ اس سے آسان حساب لے اور اس سے کہہ دے قیلت کل الجنہ، اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ، کوئی حساب کتاب نہیں اور کوئی سزا نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ گفتگو ہماری رہے گی کہ سورہ بقرہ شروع ہو رہا ہے۔ آج کا مسلمان یا غیر مسلم جب ہم اس کو اسلام سے دلچسپی دکھانے پر قرآن مجید کا نسخہ ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، میں کہوں کہ آپ سے ایک مسلمان کے ہاتھ میں بہترین ترجمہ
ہاتھ میں دے دیجئے، وہ قرآن نہیں سمجھ پائے۔ قرآن پڑھ کر کوئی مسلمان، پکا مسلمان، پیدائشی صدیوں سے باپ دادا مسلمان آ رہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا، وہ زکوٰۃ کی مقدار طے نہیں کر سکے گا، وہ حج کے فرائض مناسک ادا نہیں کر سکے گا، وہ رمضان کی شروعات اور اختتام نہیں کر سکے گا تا وقت کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیکھی جائے۔ تو ان چیزوں پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی سی معمولی بات ہم کو کیا سکھائی ہے، ہماری توجہ اس پر ہوگی تاکہ ہم اس رمضان کے اختتام تک انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو اس حدیث کا مصداق بنائیں۔ دیکھیں نبی کریم سے دعا کرنے والے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اس وقت دعا کریں جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پر چڑھ رہے جس کی 3 سیڑھیاں تھی۔ جبرائیل نے پہلی دعا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ جبرائیل نے دوسری دعا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ جبرائیل نے تیسری دعا کی، تیسرے ممبر کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ ذرا تھوڑی دیر سیکنڈ کے لیے رک کر غور کیجئے، دعا کرنے والے جبرائیل ہیں، فرشتوں کے سردار، آمین کہنے والے نبیوں کے امام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری دعا کیا تھی؟ جبرائیل فرما رہے ہیں کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اس میں اپنی مغفرت کا اہتمام نہ کرائے، انتظام نہ کرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آمین، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر زندگی بھر آج تک ہماری عمریں جو بھی جس کی ہوں، بالغ ہونے سے لے کر آج تک جتنی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہم سے ہو چکے ہیں، اس رمضان میں صدق دل کے ساتھ ہم اللہ کی کتاب، رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں، اور ٹھیک اس وقت چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو معمولی ہمارے سمجھ میں آ جائے اس پر عمل شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آج جو دنیا کی صورتحال ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ اب ان چیزوں پر اگر دنیا کے مسلمان عمل کریں گے، اللہ کی مدد، استعانت آئے گی، جس کے لیے ہم دن رات نمازوں میں پہلی صورت میں دعا کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہمیں تیری مدد چاہیے، وہ مدد نہیں آ رہی۔ آج دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمان پسے جا رہے ہیں۔ اگر اس رمضان میں جو آل اوور ورلڈ منایا جاتا ہے ایک آدھ دن کے ڈفرنس سے، اگر مسلمان اپنا تعلق قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، صحابہ اکرام کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے میں لگا دیں، تو شاید اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور استعانت دوبارہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ اللہ اپنی شان کریمی سے پھر ایک بار اپنے آخری رسول، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، جو واقعتاً حقیقتاً جو اہل سنت الجماعت ہے، یہ ایک خدا کے ماننے والے ہیں، اپنی شان رحیمی اور کریمی سے ان کی طرف پلٹے گا، اور ایک بار پھر ہم اس دنیا میں سرخ روح ہو کر دنیا کے اندر اپنا مقام بنائیں گے، اور آخرت میں ہم جب حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے تو مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ کے نبی ہمارا انتہائی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کریں گے اور اپنے دست مبارک سے ہم کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔